إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی قیمتی اور مبارک توجیہات سے ہم نے اور آپ نے معاشرے اور سماج میں جینا سیکھا ہے، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر اور نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی تعلیمات سے ہی ہم نے آخرت کو پہچانا ہے،
میرے بھائیوں، گزشتہ متعدد خطبات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی گئی کہ آپسی جو تعلقات ہیں اور آپسی جو معاملات ہیں، ان کا سدھارنا ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے جو آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، یا اور کسی شعبے میں اور کسی اور انداز سے کوئی ہمارے تعلقات ہوں، ان کو بہتر کرنا ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو اور آپسی معاملات کو، آپسی تعلقات کو ٹھیک ٹھاک کرو، درست کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی طرف بے حد توجہ فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں اور ہزاروں تعلیمات ہیں جو ہمارے آپسی تعلقات کو بہتر بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپسی تعلقات کا ایک میدان ازدواجی زندگی ہے، میاں اور بیوی کی زندگی ہے، جس میں ایک اجنبی مرد ایک اجنبی لڑکی سے شادی کر کے رشتے ازدواج میں بنتا ہے اور منسلک ہوتا ہے، اور وہ نکاح کرنے کے بعد اس اجنبی لڑکی سے، جو کہ پہلے اس کے لیے اجنبی تھی، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی انسان، مرد یا عورت کے اتنا قریب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو ازدواجی زندگی ہے، یہ میرے بھائیوں معاشرے اور سماج کی بنیاد ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرے اور سماج کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو توفیق دیتے ہیں اور رب العالمین کی توفیق سے وہ شادی اور بیاہ کر کے رشتے ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں صالح اولاد سے نوازتے ہیں۔ اب یہ اولاد ہی مستقبل ہے، اور یہ اولاد ہی معاشرے اور سماج کی اگلی اینٹ ہے، اگلا حصہ ہے اور اگلی نسل ہے۔ یہ اولاد اور یہ جو گھر ہے، یہ جو میاں بیوی کا ان کی جو زندگی ہے، یہ جتنی پرسکون ہوگی اور وہ اپنی اولاد کے تعلق سے جتنی زیادہ توجہ دے پائیں گے، ہمارا معاشرہ اور سماج اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دلاتے تھے، اور شوہر اور بیوی کو، ہر ایک کو اپنے واجبات اور اپنے اوپر جو واجب چیزیں ہیں ان کو ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد دلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور شوہروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العزت نے جہاں شوہر کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم ان سے بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، وہیں پر رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے، ان خواتین کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حقوق ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں شوہر کے اوپر ڈالی ہیں، اور شوہر کے تعلق سے متعدد حقوق بیوی کے اوپر رکھے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور بیوی کے تعلق سے شوہر کے اوپر بہت سارے حقوق رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر ان کے اوپر کچھ ذمہ داری ہے اور کچھ جو ہے واجبات ہیں جن کو انہیں اپنے شوہر کے تعلق سے ادا کرنا چاہیے، معاشرے اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، تو ایسے ہی ان بیویوں کے لیے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔
یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم معاملے کو یک طرفہ سمجھتے ہیں۔ ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بیویوں کے اوپر ہمارے تعلق سے بہت سارے حقوق عائد ہیں، ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں، ہماری باتوں کو مانیں اور دیگر حقوق۔ ایسے ہی اس کو نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہماری بیویوں کے تعلق سے ہمارے اوپر بھی حقوق ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک طرف سے معاملہ حقوق کی کوتاہی کا ہوگا، حقوق سے غفلت کا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ جب دونوں اپنے اپنے حقوق کو ادا کریں گے، دونوں اپنے اپنے واجبات کو ادا کریں گے، تو وہاں پر میرے بھائیوں سکون آئے گا، وہاں معاشرے اور سماج میں اطمینان آئے گا، وہاں بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ تو یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ شوہر اور بیوی، میاں اور بیوی، یہ آپسی تعلقات کو بہتر بنائیں اور آپسی تعلقات کو اچھا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے خاتون کو بھی فرمایا ہے اور خاتون سے بتایا ہے۔ جب ایک خاتون اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہے اور نبی علیہ السلام اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے، تو خاتون نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام الحمدللہ شادی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا تعامل اور آپ کا معاملہ آپ کے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تو کہا الحمدللہ نبی علیہ السلام بہت بہتر ہے، میں حتی الامکان ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کی عزت کرتی ہوں، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو سوچ لو، غور کر لو، جلدی مت بولو اور بہت زیادہ مت بولو، بولو تو سچ بولو، سوچ لو کہ شوہر کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے، کیونکہ یہی شوہر تمہارے لیے جنت ہے اور یا تو یہی شوہر تمہارے لیے جہنم ہے۔ عورت ایک شوہر کی اطاعت کر کے جنت میں جا سکتی ہے اور عورت ایک شوہر کی نافرمانی کر کے جہنم میں جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون کے ذریعے سے پوری امت کی خواتین کو یہ درس دیا ہے کہ لوگوں کی خواتین اپنے شوہروں کی جو ہے کہ حقوق کو سمجھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے اگر آپ شادی شدہ زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے جتنی زیادہ آپ کی زندگی پرسکون ہوگی، جتنا شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت، شفقت، ہمدردی اور خیرخواہی، عزت، احترام کا جتنا معاملہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ اپنے بچوں پر توجہ دے سکیں گے، آپ ان کی تعلیم پر، آپ ان کی تربیت پر آپ توجہ دے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب شوہر اور بیوی بے چینی کا شکار ہوں گے، شوہر اور بیوی جب آپس میں لڑ بھڑ رہے ہوں گے، تو بتاؤ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دے دیں؟ ان کے بچے اچھی تعلیم پا سکتے ہیں؟ کتنے بچے برباد ہو گئے اور کتنے بچے تباہ ہو گئے شوہروں کی لڑائی اور بیویوں کی لڑائی کے بیچ میں، ماں اور باپ کی لڑائی کے بیچ میں، ماں باپ کی جدائی کی وجہ سے، ماں باپ کے بیچ میں شیطان کے آ جانے کی وجہ سے، خلا اور طلاق کے معاملات ہو جانے کی وجہ سے، اور کتنے بچے اس کی بنیاد پر جو ہے غلط لائن پر چلے گئے اور جو ہے فاسق اور فاجر بن گئے، کیونکہ ان کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جو محبت اور شفقت کی بات ہو رہی ہے، جو ہمدردی اور خیرخواہی کی بات ہو رہی ہے، آپ یاد رکھیے کہ یہ ہمدردی اور خیرخواہی، یہ محبت اور شفقت اسلام کی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے، چونکہ اسے بہت محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو ڈانٹے، وہ نہیں چاہتا کہ اپنی بیوی کو ٹوکے، اور اس کی وجہ سے اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتا ہے،
اس کی وجہ سے وہ بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتا ہے، چونکہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ محبت میرے بھائیوں ہلاکت اور بربادی ہے، یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ محبت شرعی بنیادوں پر قائم نہیں ہے۔ محبت اسلام کی بنیادوں پر ہوتی ہے، محبت شرعی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ محبت وہاں تک ہوتی ہے جہاں ایک خاتون، چاہے وہاں ایک مرد، جہاں اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، جہاں اس سے غلطی ہو گئی، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلطی کو ٹوکا جائے، ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلطی کو ٹوکا جائے، خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلطی کو روکا جائے۔ اگر آپ نے اس غلطی کو روکا نہیں تو میرے بھائیوں یہ آپ کے لیے بہت اہم اور خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، ایک خاتون کو ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس کا جو آج ہے وہ اس کا کل ہے۔ جیسا آپ کرو گی، ایک شوہر کو اس بات کا دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جیسا جو وہ اس کا آج ہے اس کا وہی کل ہے۔ آپ اگر اللہ رب العزت کے توجیہات کے مطابق اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو گے تو آپ کا کل بہت بہتر ہوگا، آپ کا مستقبل بہت بہتر ہوگا، آپ کے آگے آنے والے ایام بہت اچھے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، شوہر اور بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کریں اور دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کریں۔ جب اپنی ذمہ داریوں کو ادائیگی کریں گے آٹومیٹک محبت قائم ہو جائے گی، لازمی طور سے محبت قائم ہو جائے گی، لازمی طور سے گھر میں سکون آئے گا، لازمی طور سے گھر میں چین اور اطمینان آئے گا، اور آپ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دے سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، کچھ باتیں جو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے ایک خاتون کے تعلق سے، میں اس بات کا جو ہے کہ نام قائل ہو اور میرا یہ تجزیہ اور تجربہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کل شوہروں کی طرف سے ظلم زیادہ ہوتا ہے، شوہروں کی طرف سے زیادتی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کی وجہ سے گھر زیادہ ٹوٹتے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی وجہ سے گھر زیادہ ٹوٹتے ہیں، رشتے زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، گھر سے شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اور شوہر کی طرف سے زیادتی یہی نہیں ہوتی ہے کہ شوہر مارتا ہے، شوہر گالی گلوچ کرتا ہے، شوہر اور کسی طرح کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ شوہر کی طرف سے زیادتی یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غلط بات کرتے دیکھے اور غلط چیزیں دیکھے مگر نہ ٹوکے۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی سے محبت بہت ہے، یہ میری بیوی سے محبت کا اظہار ہے، لیکن حقیقت میں اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ ہماری بہن تو سوچ رہی ہے کہ ہمارا شوہر تو ہم کو کبھی ٹوکتا بھی نہیں ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میری بہن وہ محبت نہیں ہے، وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ ظلم کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو ظلم صرف یہی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ مارنا پیٹنا، بلکہ ظلم یہ بھی ہے کہ جہاں شوہر کو اپنی بیوی کی رہنمائی کرنی چاہیے، جہاں شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو تعلیم دے، اپنی بیوی کی تربیت کرے، وہ تربیت نہ کرے تو یہ بھی ظلم ہے میرے بھائیوں۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو کچھ نکات میں نے یہاں پر جو نوٹ کیے ہیں ان کو خاص طور سے ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں اور جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ بہت ساری ہماری بہنیں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان دوستوں ایسی ہیں کہ شادی ہونے کے بعد یہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں نہیں رہیں گے یا ساس اور سسر کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم الگ گھر لے کر رہیں گے۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں کو اور میری ماں کو، قطعی طور سے اس بات کا اختیار نہیں ہے، قطعی طور سے اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے وہ اس بات کا مطالبہ کریں کہ میں ساس اور سسر کے ساتھ، تمہارے ابا امی کے ساتھ، تمہاری بھائی بہنوں کے ساتھ میں نہیں رہوں گی، مجھے الگ رہنا ہے۔ اور اس مطالبے کی بنیاد پر عورتیں اتنی ضد پکڑتی ہیں کہ جا کر کے ایک دن رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، معاشرے اور سماج میں رہتی ہو آپ اور آپ دیکھتی ہو
کہ حالات معاشرے اور سماج کے کیسے ہیں. ایک خاتون جس کے سر پر شوہر کا ہاتھ ہے، جس کے سر پر شوہر کی شفقت ہے، جس کے سر پر شوہر کی نگرانی ہے، وہ خاتون بہت بہتر ہے اس خاتون سے جو بلا شوہر ہے. یاد رکھنا، رشتے کو توڑنے میں جلدی کرنے والی ماں اور بہنوں، آپ خون کے آنسو ہوگی لیکن دوبارہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. اس لیے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرو. زیادتی اگر ہو رہی شوہر کی طرف سے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے آپ کو، گھر میں رہنے سے اس تکلیف کو دور کرو، اس مسئلے کو بہتر کرو. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جب شادی ہو جاتی تھی تو شوہر اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو جاتا تھا. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابہ کرام یا اس امت کے سب سے افضل لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل ہیں، کیا وہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے کہ جب ان کی شادی ہو جاتی تھی تو اپنی بیویوں کو الگ رکھتے تھے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو قابل اطمینان رہائش عطا فرمائے، لیکن بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر میں کس کو رکھا گیا ہے. بالکل بیوی کو یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ اس کے دیور کے ساتھ جو کہ بالغ ہے وہ بیوی پردہ کرے گی. اس کا انتظام شوہر کی ذمہ داری ہے. بیوی بے پردہ نہیں رہے گی. اس کے جو دیگر رشتے دار ہے جو اس کے لیے غیر محرم ہے وہ ان غیر محرم رشتے داروں سے پردہ کرے گی. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں ایسا انتظام کرے جہاں اس کی بیوی پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ رہ سکے، اور جو ہے اس کے بھائی اور دیگر جو رشتے دار آتے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے آ جا سکے. بیوی بے پردگی کا شکار نہ ہو. یہ جاتی ہے کہ شوہر کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ دیور کے ساتھ، شوہر کے بھائیوں کے ساتھ بے پردہ گھر میں رہے. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے. تو ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات کا حق ہے کہ اپنے شوہر سے مناسب گھر کا انتظام کرے، لیکن گھر میں کون کون جو ہے کہ رہتا ہے اس کا مطالبہ یا اس کی تفصیل یا اس کے بارے میں کہنے کی ان کو کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تعامل ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں. اور کس طریقے سے آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہے اس طرح کی چیزوں میں شکار ہیں. اسی طریقے سے ہماری بہت ساری بہنیں جو ہے اس بات کا شکار ہے اور اس غلط میں پہلے میں پڑی ہوئی ہے کہ مجھے شوہر کی صرف خدمت کرنی ہے، اپنے بچوں کا کام کرنا ہے، اس کے علاوہ میں شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی کیونکہ میرے اوپر فرض نہیں ہے. یہ فرض ہے شوہر کے اوپر، بلا شک و شبہ شوہر کے اوپر فرض ہے، لیکن شوہر نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. شوہر جب حکم دیتا ہے، جب شوہر چاہتا ہے اور شوہر کہہ رہا ہے. میں پھر یہی کہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا خواتین جب شادیاں کر کے آتی تھی تو کیا گھروں میں یہی کہتی تھی کہ آپ کے ابا کی خدمت میرے اوپر فرض نہیں ہے، آپ کے جو ہے کیا نام ہے امی کی خدمت میرے اوپر فرض نہیں ہے؟ آپ یہی کہا کرتی تھی. آپ کو بتاؤ، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ابو غزوہ احد میں شہید ہو گئے. ان کے ابو صحابی ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے. غزوہ احد میں ابو شہید ہو جاتے ہیں. غزوہ احد کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک موقع پر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں جابر تم نے شادی کی؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہاں میں نے شادی کی ہے. کہا کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا اس لڑکی سے جو سیبہ یا بیوہ یا مطلقہ ہے ایسی لڑکی سے کی ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے سیبہ لڑکی سے شادی کی، میں نے مطلقہ لڑکی سے شادی کی. یعنی جس خاتون کی شادی ہو چکی تھی اور شوہر کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی یا پورا جو بھی ہو گیا، میں نے اس عورت سے شادی کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی اہم چیز ہے میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو. کہتے ہیں نبی علیہ السلام جابر کنواری لڑکی سے کیوں نہیں شادی کیا؟
कुंवारी लड़की से शादी करता तो ज्यादा बेहतर होता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए। आपको मालूम है मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, उनको कौन देखेगा, उनकी खिदमत कौन करेगा, उनकी तरबियत कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, उनको सिखाएगा कौन, उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। हम तो माश मईशत के लिए बाहर चले जाते हैं और घर में होती है। मैंने अपनी बहनों के लिए ऐसी औरत से शादी किया हो जो कुंवारी नहीं है, जिसकी शादी हो चुकी। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं जाबिर, नहीं, तुम्हारे बहनों की खिदमत वो नहीं करेगी, उसका हक नहीं है, वो तुम लाओ नौकरानी रखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने जब युद्ध पेश किया, नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। यानी एक सहाबी ने सिर्फ अब्बासईबा लड़की से, औरत से शादी इसलिए किया कि उसके बहनों की देखभाल करे, उसकी खिदमत करे। बहन कौन है? शौहर की बहन, यानी नंद, जो नंद होती है, ये उनकी खिदमत के लिए उन्होंने मुतल्लका लड़की से शादी की है, तो उसको उसकी खिदमत नहीं करनी थी। नबी अलैहिस्सलाम कह देना चाहिए था मेरी माँ और बहनों। और यहाँ तो बहन की बात हो रही है, नंद की बात हो रही है। और अगर माँ है और अगर बाप है और उसकी क्या हैसियत होगी, तो मेरी माँ और बहनों, ये जो वक्त आया है, ये जो फितने का वक्त है, अल्लाह के लिए हमारे नौजवान दोस्त भी कुछ एक दो हदीसों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फतवे दे डालते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बीवी के ऊपर जो है शौहर की खिदमत फर्ज है, उनके माँ बाप की खिदमत फर्ज नहीं है। अल्लाह की कसम, उस घर में रहने वाले जितने भी अफराद हैं, सबकी खिदमत बीवी के ऊपर फर्ज है। ये जरूर है मेरे भाइयों, और मेरी वो माएँ भी सुने जो सास है, और मेरी वो बहनें भी सुने जो नंद है, कि वो भी याद रखे कि बीवी कोई मजलूम नहीं होना चाहिए कि घर में आप लोग बैठी रहो और सिर्फ तनहा बीवी जो है काम करे। अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ा जुल्म है। सब मिल करके घर का काम काज करो, जो जिस तरह से काम काज कर सकता है, घर को बेहतर बनाओ, अच्छा माहौल बनाओ। नंद भी काम करे और जो है सास भी काम करे। सास बूढ़ी है, बुजुर्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सास काम ना करे, वो अपने हिसाब से काम करे, नंद अपने हिसाब से काम करे। और सास को भी चाहिए, मेरी माँ को भी चाहिए कि अपनी बेटी जो बहू की शक्ल में आई हुई है, आप उसकी इज्जत कीजिए। आप बुजुर्ग है, आप बड़ी उम्र की है, आपको बीमारियां हैं, अल्लाह ताला हर खातून को शिफाए देता फरमाए, हर मुसलमान को शिफाए देता फरमाए। लेकिन बीमारी का मतलब तो ये नहीं है, बुजुर्गी का मतलब तो ये नहीं है कि अपनी बेटी को जो आपके पास बहू की शक्ल में आई हुई है, जो चाहो लफ्ज बोलो, जितना चाहो गाली गलौज करो, जितना चाहो इल्जाम लगाओ, जितना चाहो तहमतें ठोको, शौहर को उससे बर्जन करने की कोशिश करो, शौहर को उसके खिलाफ भड़काओ। मेरी माँ, आप क्या कर रही है? अपने घर को खुद उजाड़ रही है, अपने घर को खुद बर्बाद कर रही है और अपने घर को मजहका बना रही है। माशरे और समाज में कुछ हमारी माएँ नहीं समझ पाती हैं। वो आपकी बहू है, आपके बेटे की बीवी है, अगर वो इज्जत के साथ रहेगी, आप उसके साथ अच्छे से रहोगी, तो वल्लाह माशरे में मेरी माँ आपका नाम होगा कि ये घर देखो, ये बूढ़ी औरत है, लेकिन इन्होंने अपने घर को कितने अच्छे से संभाला है, कितना अच्छा बनाया है, कितना अच्छा माहौल है। आप इज्जत से अपनी बहू को बुलाओ, बहू आपकी इज्जत करे, आप बहू की इज्जत करो, बहू आपका एहतराम करे, आप बहू का एहतराम करो, तब ऐसे चल करके माहौल और जो है क्या नाम है, घर का माहौल बेहतर होता है। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के घर पढ़िए और घरों को देखिए मेरे भाइयों, कौन से घर से आवाज आती है कि वो आपस में लड़ते रहते थे। आज हमारे घरों का मामला क्या है? जितना बाहर आता है वो वाह कम है। कितने लोग ऐसे हैं घुट घुट कर बेचारे 10 साल से 20 साल से मर रहे हैं घर में कि बीवी से सुकून नहीं है। कितनी बीवियां हैं घुट घुट कर मर रही हैं कि शौहर से सुकून नहीं है। कितने सास का मामला है, कितने बहुओं का मामला है। क्या ये मामला नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में थे? तो हमें शरई उसूल और ज़ाब्ते को अपनाना होगा। मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, कुछ और बातों को अगले खुतबे में बयान किया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सबको पुरसुकून जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और घरेलू अदवानी मसाइल से मुतालिक
جو نبی علیہ السلام کی توجیحات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی میں اپنے گھر میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وتعالی جواد الکریم علیکم الرحمۃ الرحیم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.